السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 2-3 دن پہلے فیصل آباد کے قریب ایک چھوٹا شہر ہے جڑاں والا، چھوٹا تو نہیں ہے، بڑا شہر ہے خاص، اس کے اندر مسیحیوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگا دی گئی، اور اس کے پیچھے محرکات یہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں سے توہین رسالت، توہین مذہب کی حرکات کی گئیں۔ تو یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ پہلے بھی میں ہمیشہ ایسے واقعات کی مذمت کرتا رہا ہوں ماضی میں، جو چاہے خانیوال میں ہوا ہو یا سیالکوٹ میں ہوا ہو یا کسی اور شہر میں ہوا ہو، کہ وہاں پر جو ہے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مسیحوں کی یا اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کیے یا ان لوگوں پر حملے کیے اور ان کی جان مال کو، املاک کو نقصان پہنچایا۔ یہ قطعی غیر اسلامی حرکت ہے۔ جب قائد اعظم پاکستان بنا تو قائد اعظم کی جو پہلی تقریر تھی اس میں بھی انہوں نے اس بات کو زور دے کر کہا تھا کہ اس ملک میں تمام لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ بھائی مطلب ہم آہنگی جو ہے ملکی سطح پر ایز اے ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھائی چارے کی ساتھ رہیں گے۔ ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی، ان میں عبادت کرنے کی پوری آزادی ہوگی، اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ذمی کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ذمی کو جو ہے غلط قتل کیا گیا ہے، تو پھر مسلمان کو سزا دی گئی جان کے بدلے جان کی۔ اور ایک دفعہ نجران کا علاقہ جو کہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں کے کچھ عیسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو وہاں پر اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی، اور عیسائیوں نے مسجد کے ایک کونے میں مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادات کی۔ تو اسلام جو ہے ٹالرنس کا مذہب ہے۔ اسلام میں کسی بھی قسم کی ایسی وہ شدت پسندی نہیں ہے، جیسے کہ وہاں پر دکھلائی گئی جڑا والا میں، کہ جہاں پر لوگوں نے مسجد سے اعلان کیا کہ بھی آؤ، جیسے کہ 1% عیسائی جو ہے 99% مسلمانوں پر حملہ آورہ ہو رہے ہوں۔ اگر عیسائیوں کی طرف سے ایسی کوئی بات کی بھی گئی تھی جس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، تب بھی پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ جن پر عمل کیا جا سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو کفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے کچھ اور ابھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں سیکولر لوگ، وہ اس کی تو مذمت کر رہے ہیں، لیکن مذہبی سائیڈ سے ابھی تک اس بارے میں کوئی مذمت نہیں کی گئی۔ میں تمام مذہبی رہنماؤں سے، ہمارے ریلیجیس اسکالر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کی پرزور مذمت کریں، اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان سے اعلان برات کا اظہار کریں۔ پاکستان بڑی مشکل سے گرے لسٹ سے نکلا ہے، ابھی IMF سے قرضے چل رہے ہیں، الیکشن سر پر کھڑے ہیں، اور ایسی حرکت کا ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بدنامی کا باعث ہے۔ اور پاکستان کو چھوڑیں، اسلام کے لیے، اسلام جو کہ رواداری کا مذہب ہے، اس کے نام پر لوگ اس طرح کر رہے ہیں، اس کی اسلام میں قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عیسائی، یہودی، ہندو، یہ سب لوگ جو ہیں اگر کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، فرض کریں اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان والوں کی، پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کی، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ ابھی میں عبداللہ سے بات کر رہا تھا، وہ جم میں جا رہا تھا، تو وہ ظہر کی نماز، میں نے کہا ظہر کی نماز کہاں پڑھو گے؟ کہتا ہے جم میں ہی۔ تو عموماً ظہر کی نماز وہ جم میں پڑھتا ہے، تو اس کو جم میں نماز پڑھنے کی آزادی ہے، کیونکہ جو یہاں پر وہ اقلیت ہے جیسے۔ تو اسی طرح جن ممالک میں اس طرح ہے، اگر ہم پاکستان میں، اب پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان جب بنا تو اس کے لیے مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی اور غیر مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی۔ پاکستان کے پہلے جو وزیر قانون تھے وہ بھی ہندو تھے۔ جسٹس کارنلیس کو کون نہیں جانتا، چیف جسٹس کو؟ وہ ایک عیسائی تھے۔ رانا بھگوان داس صاحب، وہ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے۔ دوراب پٹیل صاحب، اور ایئر فورس کے ایک بہت بڑے ہیرو جن کو ہم کہتے ہیں آفیسر تھے، پائلٹ، سیسل، تو وہ بھی عیسائی تھے۔ اور میں نیوی میں جب میں تھا وہاں پر کافی میرے ایسے دوست تھے کہ جو عیسائی بھی تھے اور ہندو بھی، اور ان کی جو ہے نا، ان کی مطلب ہر کسی کو اپنے اپنے دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ سورۃ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے یہی ہے۔ تو
اب اگر کوئی اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے تو اس کو پوری آزادی ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی بلاسفیمی والی جو توہین رسالت کی بات ہوتی ہے اگر ہوئی ہے تو اس کے بارے میں قوانین ہیں. یہ نہیں کہ لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ایسی غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکات کریں جس سے پاکستان کا جو ہے پاکستان کو نقصان ہوگا. اسلام کو کیا نقصان ہونا ہے؟ جن لوگوں نے کیا وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جیسے نارتھ امریکہ میں لوگ مجھ سے عموماً سوال کرتے ہیں اس بارے میں، تو اب ان کو بندہ کیا جواب دے کہ بھئی اسلام یہ نہیں کہہ رہا. یہ ہمارے ایک ایسے شعور سے آری قوم ہے کہ جو ایسے جذباتیت پر آ جاتی ہے کہ وہ ایسے اقدام اٹھاتی ہے. خدا را ایسے اقدام نہ کریں، اور جو کوئی ایسے اقدام کر رہا ہے ان کو آپ روکیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے ہمارے کہ ان کو ہم طاقت سے روک سکتے ہیں، طاقت سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے روکیں، اور نہیں تو دلوں میں تو اس کو برا کہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جن جن ہمارے مسیحی بھائیوں کا نقصان ہوا ہے تو میں ان سے اپنی طرف سے ذاتی طور سے ان سے تہ دل سے جو ہے معذرت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو جلایا گیا ہے، اور ان عبادت گاہوں میں تورات بھی رکھی ہوئی ہے، مطلب انجیل وغیرہ رکھی ہوئی، اس کو آپ نے لگا ہے. حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ان کتابوں پر ایمان ہے، اور آپ ان کتابوں کو جو ہے وہ جلا رہے ہیں. اب لوگ کہیں گے جناب وہ کتابیں وہ نہیں ہیں. نہیں، کتابیں تو تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن ایسوسیشن تو ان کی اسی اصل کتاب کے ساتھ ہے. پوری 100% تو کتاب تبدیل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ہم تورات پر انجیل پر عمل نہیں کرتے، لیکن ان کا ادب، احترام اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا حقوق کا خیال کریں، حقوق و لباد کا خیال کریں، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. السلام علیکم.